السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے دروس سیرت کا یہ سلسلہ تقریباً نصف مہینے سے زائد کی مدت سے چل رہا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. اور جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ مدنی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ زیادہ تر جنگوں میں گزری، اور ہم نے کہا کہ ان جنگوں میں بڑے دروس ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. اسی لیے جو عہد نبوت کی مشہور جنگیں تھیں اس پر جو ہے روشنی ڈالی جا رہی ہے. آج کا ہمارا درس انشاءاللہ تعالی غزوہ تبوک سے متعلق ہوگا. یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا. پیارے نبی نے جن جنگوں میں شرکت کی اس میں سے آخری جنگ تھی یہ جو سن 9 ہجری میں ہوئی تھی یہ جنگ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور جنگ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں کوئی لڑائی نہ ہوئی، جنگ نہ ہوئی، گئے ضرور تھے، مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اس لڑائی سے متعلق جو سفر جاتے ہوئے ہوا، جو سفر آتے ہوئے ہوا، اس لڑائی سے متعلق کئی ایک ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ جن واقعات نے اس غزوے کو بڑی اہمیت عطا کی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی انہی حالات اور انہی واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی. دیکھیے، غزوہ تبوک یہاں کرسچن اور جو رومی لوگ تھے وہ مسلمانوں کا ٹارگٹ تھے. کل کے درس میں ہم بتا چکے کہ جس وقت رومیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو پیارے نبی نے ان کا انتقام لینے کے لیے موتا نامی مقام پر ایک سریہ روانہ کیا، جس کی تفصیلات کل کے درس میں بتائی گئیں. تو سریہ موتا میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کرسچنوں کو فیس کیا، رومیوں کو فیس کیا. اس سریہ کے بعد یہ ہوا کہ شاہ روم کا بادشاہ ہرقل وہ پلاننگ کرنے لگا کہ مسلمان اتنی طاقت میں آ گئے کہ ہم پہ حملہ کرنے لگے. وہ اپنی جگہ یہ سوچنے لگا، یہ تدبیر کرنے لگا کہ کسی طرح سے مدینے پہ حملہ کر دینا چاہیے. اور پیارے نبی کو مسلسل خبریں آ رہی تھیں، خبریں مل رہی تھیں
کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور پورے مدینے میں خوف کا سا سما تھا، خوف کا سا ماحول تھا کہ پتہ نہیں کب رومی مدینے پر حملہ کر دیں۔ اور اس ماحول کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے، انہی دنوں ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے، اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر آپ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ ایلا کر لیا آپ سے، قسم کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں 1 مہینہ تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں، جب پیارے نبی کی ازدواجی زندگی، امہات المومنین کی پاکیزہ زندگیاں، ان میں جب ایسے حالات آئے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی جوڑا بچ نہیں سکتا ہے۔ پیارے نبی نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے کے لیے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے ایک ساتھی جو انصاری تھے، وہ مجھے خبر دینے کے لیے، حضرت عمر کو اس کی خبر نہ تھی کہ پیارے نبی نے اپنی بیویوں سے قریب نہ ہونے کی قسم کھا لی 1 مہینے کے لیے۔ حضرت عمر کے انصاری ساتھی حضرت عمر کو خبر دینے کے لیے گئے اور دستک دی، دستک دے کے کہا کہ عمر بہت بڑی بات ہو گئی آج، بہت بڑی بات ہو گئی آج۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا بہت بڑی بات ہو گئی آج، تو میں نے پوچھا کیا رومی حملہ کر گئے مدینے پر؟ کیا رومی مدینے پر حملہ کر گئے؟ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت مدینے میں کیسا خوف کا ماحول تھا۔ انصاری نے آ کے کہا کہ ایک بڑی بات ہو گئی، تو حضرت عمر کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ شاید رومی مدینے پر حملہ کر گئے۔ تب انصاری صحابی نے کہا کہ نہیں، رومی حملہ نہیں کیے، مسئلہ یہ ہوا کہ پیارے نبی امہات المومنین اور ازواج مطہرات سے قریب نہ ہونے کی آپ نے قسم کھا لی، ایلا کر، بڑا مشہور واقعہ ہے وہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں کیسا خوف کا سما تھا، خوف کا ماحول تھا، کیونکہ مسلسل خبریں مل رہی تھی، خبریں پہنچ رہی تھی کہ ہرقل اور رومی مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پیارے نبی کی ایک جنگی پالیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی پالیسی یہ تھی، کسی دشمن کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ مدینے پر اور مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کی پالیسی یہ تھی کہ قبل اس کے کہ وہ دشمن پوری تیاری کر کے ہم پہ حملہ کرے، اس کی تیاری مکمل ہونے سے پہلے ہمیں آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ آپ کی پالیسی تھی دشمن کی تدبیر کو ناکام کرنے کی۔ اس لیے پیارے نبی نے یہ سوچا کہ قبل اس کے کہ روم کا بادشاہ ہرقل اپنی تیاری مکمل کر کے ہم پہ حملہ کرے، ہم تیاری کر کے آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات انہی دن یہ ہوئی، مدینے کے منافق، اور اس میں خصوصاً ایک تھا ابو عامر الفاسق، اس کا نام تھا، اس نے مدینے میں ایک مسجد بنائی، مسجد زرار کے نام سے۔ اور مسجد کا ٹارگٹ کیا تھا؟ جو اندرونی طور پہ شاہ روم ہرقل سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، تعلقات قائم کیے تھے، اسے ابھارا تھا، اکسایا تھا کہ مدینے پر حملہ کر دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مدینے میں کوئی مرکز بناؤ۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے منافقوں نے مسجد بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، اور اپنی پلاننگ کو، اپنے ٹارگٹس کو چھپا کر پیارے نبی کی خدمت میں آ کے کہنے لگے مسجد نبوی آنے جانے میں کافی دشواری ہے اللہ کے نبی، اس لیے ہم نے ایک مسجد یہاں بنائی ہے، ہماری درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ذرا آ کے ایک مرتبہ نماز پڑھ دیں آپ۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر پیارے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھ جائیں گے اس مسجد میں، اس مسجد کو ایک سند مل جائے گی کہ واقعتاً یہ ایتھینٹک مسجد ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتنے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا، بچانا تھا اس اقدام سے۔ پیارے نبی نے تو یہ کہہ دیا تھا، اچھا تبوک سے واپسی کے بعد میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں،
آسمان سے وحی آ گئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. ان منافقوں نے جو مسجد بنائی ہے، بہت غلط ارادے ہیں ان کے، غلط نیتیں ہیں ان کی. مسلمانوں کو اس مسجد سے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو یہاں پناہ دینا چاہتے ہیں. لہذا وہی آ گئی، لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر بھولے سے بھی اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھنا، کبھی یہاں حاضری نہ دینا، نماز نہ پڑھنا. پتہ چلا کہ مسجدیں خالص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بنائی جانی چاہیے. ذاتی اغراض، ذاتی اختلافات، مسجد کے متولی سے جھگڑا ہو گیا، مسجد کے امام سے جھگڑا ہو گیا، اور اس مسجد کے بازو ہم نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، یہ درست نہیں ہے. یہ 2 حالات تھے جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہیے. پیارے نبی نے تیاری شروع کی، اور اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی فوج تیار ہوئی. تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کی فوج تھی اس غزوے میں. اس لیے کہ سریہ موتا میں اندازہ ہو گیا تھا مسلمان صرف 3,000 تھے، اور 3,000 کے مقابلے میں رومی 2 لاکھ آئے تھے. تو اس لیے پیارے نبی نے اب کی مرتبہ خوب تیاری کی، اور 30,000 کا لشکر. اور سوچو تو صحیح کہ 30,000 سپاہیوں کے لیے، 30,000 فوجیوں کے لیے کس قدر سواریوں کی ضرورت ہے، کس قدر ہتھیار کی ضرورت ہے، کس قدر اسباب جنگ کی ضرورت ہے. 30,000 سپاہیوں کا کھانا پینا کیسا ہوگا، کتنے لمبے اخراجات تھے مسلمانوں کے سامنے. اللہ اکبر. یاد رکھنا کہ دولت اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے، مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے. امت کے مالدار ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ نے جن لوگوں کو دولت بھی دی اور دل بھی دیا، اللہ کے ان بندوں کے مال اور اللہ کے ان بندوں کی دولت سے ہمیشہ سے دین آگے بڑھا ہے. اور پیارے نبی نے اس وقت اعلان کیا، 30,000 سپاہیوں کا مسئلہ ہے. آپ نے اعلان کیا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. 30,000 سپاہیوں کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا جو شخص آج ہماری اس فوج کو، ہمارے اس لشکر کو مسلح کرے، تیار کرے، اس فوج کی تیاری میں مدد دے، فلہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مال کو ایسا نہیں کہ شریعت ہمیشہ مال کی مذمت کرتی ہے، مالدار کی برائی کرتی، ہرگز نہیں. اللہ اکبر. مال غلط ہاتھوں میں چلا جائے، مال کا غلط استعمال ہو تو انسان مذمت کے قابل ہوتا ہے. مال اچھے ہاتھوں میں ہو تو اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک انسان کے ہاتھ میں اگر پیسہ ہو، نیک انسان کے ہاتھ میں اگر دولت ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اسے زندگی میں دے رکھا ہے. اب اس وقت ضرورت تھی ایسے مالداروں کی جو اپنا ہاتھ کھولیں، اپنا دل کھولیں، اپنا جیب کھولیں. آپ نے کہا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. کون ہے جو آج اپنی دولت لٹائے، اپنا مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اس کے بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرات یہی وہ موقع تھا جس موقع کے حوالے سے آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے اور بارہا وہ واقعہ سنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں جو کچھ تھا سب سمیٹ لائے. عمر بن خطاب تو آدھا لے کر آئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج میں سب سے سبقت کر جاؤں گا، پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں جو کچھ تھا سب سمیٹ لائے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا. اور پیارے نبی کے پوچھنے پر وہ مشہور جواب انہوں نے دیا تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا تھا گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں.
رضی اللہ عنہ وارضا. ابو بکر کے اس صدقے کی، ابو بکر کے اس جذبہ انفاق اور ابو بکر کے اس خرچ کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین نے اسی لیے سورۃ اللیل میں مکی زندگی ہی میں ابو بکر کی تعریف میں یہ آیتیں نازل کر دی تھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اور حضرات یہی وہ موقع تھا جب داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کا پورا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ جس میں 200 سے زائد اونٹ تھے، 200 سے زائد اونٹ تھے. ایک اونٹ کی حیثیت کو سمجھنا ہو، ایک اونٹ جیسے یہ کار ہو آج ہماری، 200 اونٹ، اور وہ بھی سامان سے لدے ہوئے، اسباب غذا سے لدے ہوئے، سامان سفر سے لدے ہوئے 200 اونٹ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ اللہ کے لیے اس جنگ کے لیے وقف کر دیے. اتنا ہی نہیں، 1000 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درہم و دینار کا ڈھیر لا کے انہوں نے رکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جذبہ انفاق سے پیارے نبی نے اس کی اتنی قدر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لا کر دیے 1000 دینار اس کو آپ الٹتے جاتے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کیے جا رہے تھے، صحابہ سامنے تھے اور فرمائے جا رہے تھے ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان نے آج اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے، آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا ہے کر لے، اب جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی. حضرات یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے 12 جنت کی بشارت نبی کی زبانی سنی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، مدینے میں میٹھے پانی کا مسئلہ تھا، میٹھا پانی نہیں تھا. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، وہ کیا کر رہا تھا، پیسہ لے لے کے مسلمانوں کو بیچ رہا تھا میٹھا پانی. پانی پیسے پہ ملے تو سوچو کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس وقت بھی پیارے نبی نے کہا تھا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اللہ کے لیے وقف کرے مسلمانوں کے نام پر، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال اور اپنی دولت کے ذریعے سے اس وقت بھی نیکی کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ نبی کی زبانی حاصل کیا تھا کہ اپنے پیسے سے اس کنویں کو خریدا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اور اس وقت بھی پیارے نبی نے انہیں جنت کی بشارت سنائی تھی. تو حضرات اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس مال اور دولت کو نعمت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. شرط یہ ہے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دین کے راستے میں، مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے آپ خرچ کریں. بہرحال جیش العسرہ کے لیے غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے جن صحابہ کو جو ملا انہوں نے خرچ کیا. اور حضرات یہ ایسا موقع تھا، غزوہ تبوک کی جنگ ایسے موقع پہ پیش آئی تھی کہ بڑے چیلنجز تھے اس وقت. کیا چیلنجز؟ ایک تو سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی پڑ رہی تھی. اور مکہ مدینہ کی گرمی آپ جانتے ہیں آج بھی کتنا، وہاں کی گرمی بھی کتنی سخت ہوتی ہے اور سردی بھی کتنی سخت. غزوہ تبوک سخت گرمی کا موسم، اور سخت گرمی کے موسم میں سفر بھی بڑا لمبا، تبوک تک جانا بہت بڑی آزمائش. اور اس سے بڑی بات یہ ہے مکے میں کھجور کی فصلیں تیار کھڑی تھی، بس فصلیں کاٹنے کی دیر تھی. ادھر مال کی محبت بھی روک رہی ہے، فصلیں تیار ہیں، اور ادھر موسم کی شدت بھی، موسم کی سختیاں بھی. لوگ سوچ کر کانپ رہے تھے ایسی گرمی میں اور اتنا لمبا سفر، ایسی گرمی میں اتنا لمبا سفر. اور یاد رکھنا اللہ اکبر کہ ایسے ہی موقعوں پر ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ایسے ہی مشکل گھڑیوں میں منافقوں کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے. رب العالمین جب کبھی ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندے کو، مختلف انداز ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ کرنے کے، امتحان لینے کے. یا رب العالمین نے امتحان لیا، موسم کی گرمی اور لمبی مسافت اور ادھر فصلیں تیار، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے جانا تھا. اللہ اکبر. اس موقع سے منافقین کا نفاق کھل کے سامنے.
منافقین نے طے کر لیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے. جھوٹے موٹے عذر ڈھونڈنے لگے. کیا عذر پیش کر کے بہانہ کر کے بیٹھے رہے اپنے گھر میں. ایک تو خود پیچھے رہنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور دوسرے خود صحابہ کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قرآن مجید کے الفاظ میں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. قرآن کہتا ہے یہ منافق نبی کو چھوڑ کر اور جنگ سے پیچھے رہ کر گھروں میں بیٹھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حوصلے پست کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، بڑی گرمی ہے، گرمی میں باہر نہ نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر ان منافقوں سے کہہ دو جو موسم کی گرمی کو دیکھ کر جہاد میں جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جہنم کی گرمی کا تمہارے پاس کیا حل ہے. اس گرمی کو اگر برداشت نہیں کرو گے تو جہنم کی گرمی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. انہوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ اب باقی زندگی میں انہیں روتے رہنا چاہیے اور انہیں ہنسنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. منافقین کا نفاق سامنے آ گیا. وہ رہنے کی اور بیٹھے رہنے کی پلاننگ کر رہا. اور دیکھو اللہ اکبر، منافق اور مومن یہی فرق ہوتا ہے. جس موقع سے منافقین پیچھے رہنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ایسے موقع سے جو صادق الایمان اللہ کے کچھ سچے بندے، کچھ صحابہ، غریب صحابہ، نادار صحابہ، مجبور صحابہ، جن کے گھر میں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ تبوک جا رہے ہیں، ہمارے پاس تیاری کرنے کے لیے نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، ہمارے پاس نہ ہتھیار ہیں، ہمارے پاس نہ سواری ہے. ہم آپ سے یہ درخواست کرنے آئے، یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ للہ ہمارے لیے ذرا انتظام کر دیجئے، کوئی سواری کا انتظام کر دیجئے، ہتھیار کا انتظام کر دیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل سکیں. پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ تم غریب ہو، نادار ہو، تم غریب ہو، نادار ہو، تم معذور ہو، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دے سکوں، میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ہتھیار دے سکوں. لہذا جاؤ، اللہ کے پاس تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہاری غربت کی وجہ سے تم اس جنگ میں شرکت سے معذور ہو، کوئی بات نہیں، مدینے ہی میں رہو، ہم جا کر آئیں گے. قرآن مجید کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یہ صحابہ کا، غریب صحابہ کا گروپ اللہ کے نبی کے پاس سے لوٹا، زارو قطار روتے ہوئے لوٹے. اللہ اکبر، کہ نیکی کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہے. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ عظیم نیکی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سک رہے. آنسو بہاتے ہوئے لوٹے اور اللہ کے نزدیک ان کے آنسو اتنے مقبول ہوئے. پیارے نبی جب تبوک چلے گئے، تبوک سے واپسی میں آپ نے ان غریب اور مجبور صحابہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے ساتھ موجود صحابہ سے کہا تھا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم. آپ نے کہا اپنے ساتھ موجود صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے کچھ ساتھی ہیں جو ہیں تو مدینے میں، تمہارے کچھ ساتھی ہیں جو ہیں تو مدینے میں، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ قدم بقدم تمہارے ساتھ شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کیوں اور کون لوگ ہیں اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا حبسہم العذر، یہ وہ میرے غریب صحابہ ہیں جو غربت کے عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، جبکہ ان کی سچی نیتیں تھیں، سچے ارادے تھے. پتہ چلا مومن کی نیت بھی مستقل عمل ہے، مومن کی نیت بھی مستقل عمل ہے. آپ سچا ارادہ کرو، سچی نیت کرو کسی بھی نیک کام کی، بعد میں اس کام کو کرنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن سچی نیت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مومن کی نیت مستقل عمل ہے. وہ مدینے میں رہ کر
نہ وہ قدم بڑھائے، نہ انہوں نے جہاد کیا، نہ وہ مدینے سے نکلے، لیکن مدینے میں رہ کر تبوک تک جو صحابہ جا کر آئے انہوں نے جتنا ثواب پایا یہ اپنی حسن نیت اور نیک ارادوں کی وجہ سے اس اجر و ثواب سے نوازے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے اس گروپ کو نام دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا البکاؤن، رونے والے صحابہ۔ نیکی کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے روئے تھے، یہ خرچ کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے روئے تھے۔ البکاؤن کے نام سے سیرت کی کتابوں میں اس گروپ کا صحابہ کی تذکرہ موجود ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حضرات، پیارے نبی کا معمول تھا کسی بھی جنگ میں آپ نکلتے مدینے کا کنٹرول کسی صحابی کے حوالے کر کے جاتے اور اپنے مصلے پر کہا کہ میرے آنے تک مسجد نبوی میں میرے مصلے پر امام بن کے تم نماز پڑھانا۔ اور یہ ذمہ داری اس موقع سے آپ نے اپنے ایک اور داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی خواہش تو یہ تھی وہ نبی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، وہ بھی جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے۔ پھر نبی نے حضرت علی سے کہا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کہا کہ علی کیا تم نہیں چاہتے کہ آج تم وہی رول ادا کرو جو رول کے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ادا کیا تھا۔ دیکھیے سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پر گئے 40 دن کے لیے، تو اپنی قوم کو سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دے گئے تھے، کہا کہ میرے آنے تک سنبھالے رکھنا میری قوم کو۔ پہلے نبی نے کہا کہ علی، جنگ میں جہاد میں شرکت کرنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن مسلمانوں کو میرے غائب رہتے ہوئے سنبھالنا، امامت کرنا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اگر تم مدینے میں رہ کے اس ذمہ داری کو سنبھالو گے تو یہ وہی رول ہوگا اور وہی کردار ہوگا جو کردار کے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ادا کیا تھا۔ پتہ چلا کہ ہر شعبے زندگی میں جہاں بھی دینی ناحیے سے جس خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس خدمت کے لیے۔ ضروری نہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کام ہمیں مل کر رہے، ہم جو شعبہ چاہتے ہیں وہ شعبہ ہمیں مل کر رہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سے دین کا فائدہ ہو جائے، ہم سے امت کا بھلا ہو جائے، ہم سے جو ہے دین کی کچھ خدمت ہو جائے۔ حضرات، پیارے نبی مدینے سے نکلے صلوات اللہ وسلم، اور جیسے ہم نے کہا 30,000 کا لشکر، پورے عہد نبوت میں اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں تھا، 30,000 کی فوج۔ اور صورتحال کیا تھی جانتے ہیں؟ سواریوں کی اتنی قلت تھی، اس گرمی کے موسم میں 18 صحابہ کے پاس ایک اونٹ، باری باری ایک صحابی اس اونٹ پہ بیٹھتے تھے، ایک اونٹ سے 18 صحابہ جڑے ہوئے۔ تھوڑی دور وہ صحابی بیٹھتے، پھر وہ اترتے، دوسرے بیٹھتے تھوڑی دور، پھر وہ اترتے، پھر تیسرے بیٹھتے۔ اس طرح بلا مبالغہ سفر کا اکثر حصہ پیدل طے ہوا ہے۔ صحابہ کا لائف سٹائل ہی ایسا تھا کہ اللہ اکبر، انہیں کسی ورزش کی، کسی کثرت کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم آرام کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے محنت نہیں کرتے ہیں، نتیجے میں آج ہمیں ریاضی سے ورزش کی اور ریاضت کی اس کی ضرورت، ورنہ بہت ساری بیماریاں آنے کا خوف۔ صحابہ کا لائف سٹائل سوچو تو صحیح، ایسی گرمی میں اور سینکڑوں میل جو انسان سفر کرتا ہو، اللہ اکبر، صحت کے اعتبار سے بھی یہ سفر کتنا مبارک سفر ہوتا، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، آخرت کے اعتبار سے تو قدم قدم پہ۔ تو 18 صحابہ ایک اونٹ پر۔ اور حضرات، اس راستے میں تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایک ہوا، یہ قوم سمود کے علاقوں سے گزر ہوا۔ قوم سمود آپ جانتے ہیں مدائن صالح، اور جسے العلا کہا جاتا ہے، آج وہ سعودی عرب میں آج وہ علاقہ آتا ہے۔ قوم سمود کے علاقوں سے صحابہ کا گزر ہوا۔ قوم سمود کی بستیاں، ان کے کھنڈرات تباہ شدہ آج بھی وہ موجود ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، عہد نبوت میں بھی موجود تھے۔ صحابہ وہاں سے گزرے، وہاں جو کنواں تھا، قرآن مجید قوم سمود کا جہاں ذکر کرتا ہے وہ یہ کنویں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کنواں تھا، اس میں پانی تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس سے پانی پیتی تھی، قوم کی اونٹنیاں پانی پیتی تھیں۔ عہد نبوت میں صحابہ کا گزر جب وہاں سے ہوا، صحابہ نے وہاں سے پانی لے لیا پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، اس پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ پیارے نبی کو پتا چلا تو آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا، کہا کہ معذب قوم ہے یہ، اللہ کا عذاب اس قوم پہ نازل ہوا تھا، یہاں کے پانی کو استعمال نہ کرنا،
یہاں کے پانی سے وضو نہ کرنا، یہاں کے پانی کو پینا مت. کہا جو آٹا تم نے گوندا ہے، دیکھو اسباب غذا کی قلت تھی، پھر بھی آپ نے کہا جو آٹا اس پانی سے گوندا گیا ہے اس آٹے کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کہا اپنے جانوروں کو کھلا دو، تم اس آٹے کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر آپ نے یہ نصیحت کی، لا تمروا بها الا ان تكونوا باکین، لا تمروا بها الا ان تكونوا باکین، کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے علاقوں سے جب بھی گزرو روتے ہوئے گزرو، آنسو بہاتے ہوئے گزرو. کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرے اس زمین پر رہ کر، آخرت سے پہلے اللہ کی پکڑ اس زمین پر آ سکتی ہے. تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. حضرات، راستے میں ہوا ہے کہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج کے ساتھ چل رہے تھے. بہت زیادہ سامان تھا، ان کی سواری آہستہ چل رہی تھی. نتیجے میں وہ فوج سے کافی پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی فوج کے ساتھ کافی آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ابو ذر غفاری بہت پیچھے ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی سواری کو چھوڑ ہی دیا، سارا لگیج جو کچھ تھا اٹھایا، اپنی پیٹھ پہ لاد لیا اور پیٹھ پہ لاد کے چلتے ہوئے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جس سمت گیا ہے اس سمت جانے لگے. پیارے نبی بہت دور جا کے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، صحابہ بھی پڑاؤ کیے ہوئے تھے. صحابہ نے پیارے نبی سے کہا، ظاہر بات ہے صحرائی صحرا تھا، میل میل تک زمین نظر آتی تھی، درخت نہ تھے، اتار چڑھاؤ بہت کم تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ دیکھیے وہ کوئی انسانی شبیہ آتی نظر آ رہی ہے. تو پیارے نبی نے کہا کن ابا ذر، کن ابا ذر، اے آنے والے تم ابو ذر ہو جاؤ. وہ قریب آئے، لوگوں نے دیکھا واقعی ابو ذر ہے جو اکیلے سارا بوجھ لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں. پیارے نبی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے راستے میں بوجھ اٹھائے ہوئے مشقت بھرا سفر طے کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. پیارے نبی نے کہا اللہ رحم کرے ابو ذر پر، اکیلے چل کے آ رہے ہیں. پیشن گوئی فرمائی ابو ذر اکیلے چل کے آ رہے ہیں، اور کہا لوگوں یہ ابو ذر اکیلے ہی مریں گے، اکیلے ہی مریں گے اور قبر سے اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ نامی ایک دیہات تھا، اس دیہات میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی. مدینے سے دور ایک دیہات، کوئی نہیں رہتا تھا وہاں، اکیلے ابو ذر اپنی بیوی اور اپنے غلام کے ساتھ رہتے تھے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس دیہات میں موت آئی، وفات ہوئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے موت آنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے میری لاش راستے پہ رکھ دو، اور کوئی قافلہ گزرے تو بتانا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر کی لاش ہے. ان کے غلام نے ویسے ہی کیا. ایک قافلہ آیا اور دیکھا اس میں عبداللہ بن مسعود جیسے صحابہ موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ. اللہ رحم کرے ابو ذر پر کہ اکیلے چل کے آ رہے ہیں، اکیلے مریں گے تنہائی میں. دیکھو انسانی آبادی سے دور تنہائیوں میں دیہات میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. بہرحال یہ بھی جو ہے غزوہ تبوک سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے. پیارے نبی تبوک گئے، اور تبوک جانے کا فائدہ دیکھیے، ہم نے کہا نا پیارے نبی کی پالیسی یہ تھی کسی دشمن کے بارے میں یہ انفارمیشن ملتا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے تو قبل اس کے کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے ہم پہ حملہ کرے، ہم کو اس پہ آگے بڑھ کے حملہ کر دینا چاہیے. پیارے نبی نے یہ جو پالیسی اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دل میں رعب ڈال دیا. 40,000 کی فوج تیار کر کے رکھا ہوا شخص مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اس کی فوجیں ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی. ہرقل بھاگ کھڑا ہوا اور سبحان اللہ پورے علاقے میں مسلمانوں کا ایک رعب اور مسلمانوں کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا. اور یہی سب سے بڑی فتح ہے. بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح دی، نہ تیر چلا نہ تلوار چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کے فتح عطا کی. اس پورے علاقے میں مسلمانوں کا ایک رعب و دبدبہ قائم. حضرات
اس جنگ سے جڑا ہوا پیارے نبی لوٹ کر مدینہ آ گئے. اس کے بعد اس جنگ سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ ہے جو سبحان اللہ بڑا ہی یعنی بڑے سبق رکھنے والا واقعہ. وہ کیا ہے؟ جیسے ہم بتائے پیارے نبی جب اس جنگ کو نکل رہے تھے، جو بھی سچے مومن تھے، سچے مسلمان تھے، سب نکلے اس جنگ میں. تبھی تو فوج 30,000 کی ہوئی. مدینے میں جو لوگ رہ گئے لڑائی میں شریک ہوئے بغیر، وہ رہ گئے جو منافق تھے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں جو کفر کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن 3 مسلمان ایسے تھے جو صادق الایمان تھے، سچے تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی عذر کے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے. اور یہ کون ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. خود کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا ارادہ تو جنگ میں شریک ہونے کا تھا، لیکن کیوں شریک نہیں ہو سکے؟ دیکھو ایک چیز ہے، شیطان کا فریب ہے، شیطان کا اسلوب ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، کسی بھی مسلمان کو نیکی سے روکنا چاہتا ہے تو کیا کل دیکھیں گے، بعد میں دیں. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تسویف. سوف افعل، سوف افعل، چلیے بعد میں کریں گے، بعد میں پڑھیں گے، بعد میں. یہ جو بعد میں ہے نا، ہاں ہمارے نوجوانوں کو داڑھی چھوڑ بولتے نہیں انشاءاللہ رمضان سے، اسی کو کہتے ہیں تسویف. ایک بے نمازی ہے، ارادہ کرتا ہے ٹھیک ہے نمازی بن جائیں گے، کیا اب جو رمضان آئے گا نا، اس رمضان سے میری نماز چالو. یہ تصویر، یہ مت سمجھو کہ یہ نیک خیال ہے، یہ شیطان کا خیال ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں نیک بننا چاہتے ہیں، ابھی جس وقت آپ فیصلہ کر رہے ہیں اسی وقت سے شروع کرو. اب آپ نے توبہ کی، اب تک بے نمازی تھے، چلو ابھی عشاء سے میں نماز شروع کر دوں، عشاء سے میں نمازی، اب تک جو ہو چکا اللہ معاف کرے، توبہ کر لینا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، کبھی نہیں. میرا تو ارادہ تھا ہی، لیکن یہ تھا سوف افعل. ان کے پاس وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ تھا، سواری اچھی تھی، صحابہ کو دیکھتا تھا سب نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. میں بولتا ارے میری سواری تو بڑی مضبوط ہے، تیاری کی ضرورت کیا ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے، تب بھی میرے دل میں یہ بات ہے نکل جانے دو، پیچھے ذرا جا کے مل جائیں گے. نکل کے 1 دن ہو گیا، تب بھی جو ہے دل چلو اطمینان سے جائیں گے، جا کے بعد میں ملیں گے. اس طرح ایک طرح سے یوں کہیے کہ ہلکی سی غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، اور بغیر کسی عذر کے ایک ایسے موقع پہ جب سب کی شرکت ضروری تھی 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ. اب ان کا واقعہ سنیے. پیارے نبی جنگ سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی عادت تھی جب بھی سفر سے واپس آتے سیدھے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے. آپ سیدھے مسجد نبوی آئے. مسجد نبوی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھے. اب منافقین کا تانتا بندھا ہوا ہے، لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے منافق. کیا سب اللہ کے لیے میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، میری بچی بیمار تھی، چلو ٹھیک. کوئی اللہ کے لیے میں اس لیے شریک نہیں، میں بیمار تھا، چلو ٹھیک. منافقین جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، کوئی سچائی نہیں تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بول رہے ہیں ان کے ظاہر کا اعتبار کر کے چلو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیے. تمہارا معاملہ دل کی نیت اللہ جانتا ہے، کہ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اس لیے کہ تم ایک ریزن پیش کر رہے ہو، کہاں تک سچے ہو وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان. سب کو معاف کر دیا پیارے منافقین کو. اب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، ان تینوں نے سچائی سے کام لیا. یہ تینوں آئے، آ کے بولے اللہ کے نبی سچی بات یہ ہے کوئی عذر نہ تھا، کوئی ریزن نہ تھا، صحت مند تھے ہم، پیسہ تھا، ہتھیار تھے، سواری تھی، سب کچھ تھا، غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاقی جرأت. کعب بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ دیکھو لو جس طرح یہ منافقین عذر پیش کر کے بچ جا رہے ہیں تم بھی بچ جاؤ. کعب بن مالک کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے میری زبان میں وہ طاقت عطا کی. جدل، دیکھو جدل ایک فن ہے، جدل بولتے اس کو عربی زبان میں. کیا مطلب؟ بعض لوگوں کو اللہ وہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بولیں گے
تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا بات کر کے. وہ مناظرہ کریں گے, ان سے کوئی مناظرے میں ڈیبیٹ میں جیت ہی نہیں سکتا. وہ اپنی بات کو منوانے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کا ہنر, اسے بولتے ہیں جدل. اور کعب بن مالک کہتے ہیں وہ جدل کی طاقت اللہ نے مجھے بھی دے رکھی دی. میں سامنے والے سے جو منوانا چاہوں منوا سکتا ہوں. میں چاہتا تو میں اتنے عذر پیش کر سکتا تھا, میرا یہ پرابلم تھا, وہ پرابلم تھا, لیکن میں نے یہ طے کیا کہ جو بھی ہو جائے سچ کہوں گا. سچ کہا تینوں نے, سمجھ رہے ہیں, سچ کہنے کی وجہ سے آزمائش آ گئی ان پر. کہا کہ پیارے نبی نے کہا ایسی بات ہے, چلو جب تک تمہارا فیصلہ آسمان سے نہیں آ جاتا, اللہ کی جانب سے تمہارا فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک اب مدینے میں کوئی تم سے بات نہیں کرے گا, سزا ملی. ہاں دیکھو کہتے ہیں مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے, مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہی مطلب. جو منافقین تھے, منافقین جھوٹ موٹ بول کے بچ گئے, دنیاوی سزا سے بچ گئے, مگر ان کے نصیب میں آخرت کی سزا ہے. اور انہوں نے جو سچ کہا, انہوں نے سچ کہا, اور سچ کہنے کی وجہ سے آفت آئی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. پورے مدینے میں پیارے نبی نے اعلان کر دیا ان 3 لوگوں سے کوئی بولے گا نہیں, ان 3 لوگوں سے کوئی بات کرے گا نہیں. پورا مدینہ, اس پورے شہر مدینہ میں ان تینوں صحابہ سے کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی گفتگو کرنے والا نہیں. اور اللہ پر کتنے دن میرے بھائی؟ 40 دن. اور جس پہ یہ گزرے وہی جان سکتا ہے کہ کیا گزرتی ہے. کوئی بات کرنے والا نہ ہو جی. 40 دن گزرے, کوئی ان سے بولنے والا نہیں, کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے چچا زاد, دیکھو عربوں میں مشکل وقت میں سب سے زیادہ کام آنے والا ابن العام ہوتا. ابن العام چچا زاد بھائی کو بولتے ہیں. عرب کے کلچر میں چچا زاد بھائی مشکل وقت میں سب سے زیادہ کام آنے والا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مدینے میں میں چلتا تھا, پھرتا تھا, گھومتا تھا, کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی نہیں. میرے چچا زاد بھائی ابو قتادہ, میں نے سلام کیا, السلام علیکم, جواب نہیں دیا, بہت رنج ہو گیا. حدیثوں میں جو آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کب؟ یہ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہو گیا, خاندانی معاملات میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, ذاتی معاملات میں جو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, یہاں 3 دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑنا. بات کر لینا, سلام تو کر لینا کم از کم. لیکن اگر دین کا کوئی دینی معاملہ ہو, کوئی شرعی ریزن ہو, شرعی ریزن کے بنا 3 دن سے زیادہ بات چھوڑی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, جیسے آپ کا کوئی, ایک چھوٹی سی مثال, کسی کا کوئی بچہ ہے, لڑکا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بار بار سمجھانے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب آپ اس کی تربیت کے لیے کہہ کر اس کے میں سے بات نہیں کروں, جب تک یہ نماز نہ پڑھے میں بات نہیں کروں گا. آپ کو اجازت ہے یہاں 3 دن سے زیادہ بھی اسے بات چھوڑ سکتے. مقصد تربیت ہے, شرعی ریزن ہے. تو پیارے نبی نے حکم دے دیا کوئی بات نہ کرے, کوئی بات کرنے والا نہیں پورے مدینے میں. جی ہاں, یہیں سے اہل علم نے یہ اصول لیا ہے بات کے ادوار میں کہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کو سدھارنے, اس کی بدعت کو روکنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس سے ترک تعلقات کیا جائے. بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کو آتا اور آ کر نماز پڑھتے ہوئے کھڑا رہتا, اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے, میری جانب اللہ کے نبی نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد مجھے دیکھ رہے ہوتے, اور جیسے ہی میری نظر اللہ کے نبی کی طرف جاتی اللہ کے نبی فوراً اپنی نظر پھیر لیتے. بہرحال 40 دن گزر گئے, کیا گزری ہوگی. اور امتحان کے اندر امتحان, دیکھو کتنا بڑا امتحان. یہ خبر مدینے کے اطراف سب مشہور ہو گئی, پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ, ان تینوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. اور کعب بن مالک کوئی معمولی صحابی نہیں, یہ مدینے میں بہت اونچا مقام رکھنے والے صحابی. غسان کا بادشاہ جو کرسچن بادشاہ تھا اس کو خبر ہو گئی, اس نے موقع کو غنیمت جانا, اور موقع کو غنیمت جان کر اس نے کعب بن مالک کے پاس ایک لیٹر بھیجا,
اپنا ایک قاصد بھیجا، اس کے ساتھ ایک خط دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ کعب بن مالک کو دے دو۔ وہ لے کر آیا خط، آ کر وہ جو غسان کے بادشاہ کا، کرسچن بادشاہ کا قاصد مدینے کی مارکیٹ میں پوچھنے لگا، لوگوں کعب بن مالک کون ہے؟ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا، دیکھو وہ شخص۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں مدینے کی مارکیٹ سے اس وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، کئی لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا کہ کعب بن مالک وہ ہے۔ وہ قاصد آیا، آ کر اس نے وہ لیٹر تھمایا۔ دیکھو ایسے مشکل وقت میں، ایسے مشکل گھڑی میں صحابہ کا کردار، صحابہ کا ایمان، اللہ اکبر۔ 40 دن سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور ایسے وقت میں بادشاہ اپنا خط بھیج رہا ہے، عزت افزائی کر رہا ہے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے لیٹر کھولا تو لکھا ہے غسان کے بادشاہ نے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ محمد نے تمہارے ساتھ ایسی بدسلوکی کی ہے، بیکاٹ کر رکھا ہے، تم اتنے شریف انسان ہو، اتنے رئیس انسان ہو، فالحق بنا نواسک، لہذا ابھی مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں تمہارا مقام دیں گے، تمہارا مرتبہ ہم جانتے ہیں، تمہیں تمہاری عزت ہم کریں گے۔ کعب، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس خط کو فوراً پھاڑا، اسی وقت اس قاصد کے سامنے اس خط کے ٹکڑے کیے، اس کو جلایا، جلا کے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو یہی جواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضا، یہ معیار عمل، یہ ایمان، یہ استقامت، یہ ثابت قدمی، یہ صحابہ کی خصوصیت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا 40 دن گزرے، اب تک کیا تھا، بیویوں کو پرمیشن تھا، گھر میں بیویاں تھیں، بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، گھر سے باہر کوئی بات کرنے والا نہیں، بیویاں بات کرتی تھیں۔ 40 دن پورے ہوئے تو پیارے نبی نے پھر ایک قاصد بھیجا ان کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اب بیویوں سے بھی الگ ہو جانا ہے، بیویوں سے بھی الگ ہو جانا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنی بڑی بات، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا بیویوں سے الگ ہونے کا مطلب کیا ہے، طلاق دینا ہے یا پھر بس دور رہنا ہے؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں، دور رہنا ہے بس۔ یعنی مطلب یہ تھا اگر اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ بیویوں کو طلاق دینا ہے تو ابھی طلاق دیں گے۔ رضی اللہ عنہ وارضا، کیا جذبہ اطاعت ہے۔ تو قاصد نے کہا کہ نہیں، طلاق دینے کی بات نہیں، یہ جو اب تک بیویوں سے ملنے جلنے گفتگو کا پرمیشن تھا، اب 40 دن بعد وہ بھی ختم، اب بیویوں سے بھی قریب نہیں ہونا، بات بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب تک تو کم از کم بیویاں گھر میں بات کر رہی تھی، اب وہ بھی ختم۔ اور اس طرح اور 10 دن گزرے، پورے 50 دن، اور 50 دن ان کی ثابت قدمی، ان کے آنسو، ان کی ندامت، ان کی شرمندگی، ان کی توبہ اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے نوازی گئی، اور جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ آسمان سے وحی آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ میرے وہ تین بندے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور جنگ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے انہیں ایسی سزا دی گئی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے حق میں تنگ ہو چکی تھی۔ آج میں اپنے ان بندوں کی توبہ قبول کر رہا ہوں، آج میں ان کے حق میں بخشش کی نبی سنا رہا ہوں، آج میں انہیں معاف کر رہا ہوں، آج میں انہیں مغفرت کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ یہ وحی آ گئی، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی نے فوراً صحابہ کو بتایا جاؤ ان تینوں کو سنا دو، جاؤ ان تینوں کو سنا دو کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ایک صحابی مسجد نبوی سے نکلے، بولے جائیں گے کعب بن مالک کو سنائیں گے، پھر بھی ان کے دل نے کہا بھاگ کر جانے میں، ان کے گھر تک جانے میں 5 منٹ لگ جائیں گے۔ تو کیا کیے، قریب میں ایک اونچا ٹیلا تھا،
ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرے سے پہلے میری آواز فاسٹ چلی جائے گی. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پکارا اے کعب خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے, تمہارے سلسلے میں آسمان سے وحی نازل ہو چکی ہے. اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پکارا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی اللہ اکبر کہ اللہ نے توبہ قبول کی اور ہمارے سلسلے میں قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں نازل فرمائی. حضرت کعب کہتے ہیں جس پہلے شخص نے مجھے خوشخبری سنائی تھی, جس صحابی نے سب سے پہلے مجھے آگے یہ بشارت سنائی تھی کہ خوش ہو جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے, کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی جو قمیص میں نے پہنی تھی وہ قمیص اتار کر فوراً ان کو پہنا دی. اور کعب کہتے ہیں جب وہ قمیص میں نے اتاری تو پہننے کے لیے میرے پاس دوسری قمیص نہ تھی. اللہ اکبر. میں نے اپنے رشتہ دار سے عاریتاً لے کر قمیص پہنی. سوچو تو صحیح آج کپڑوں کے سلسلے میں جی آپ پہننے اوڑھنے میں ہم اور آپ کتنا اسراف کرتے ہیں, کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. شادیوں میں تو جو اوسط درجے کی فیملیاں ہیں, مڈل کلاس کی فیملیاں ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو 110 جوڑے 120 جوڑے. ہاں ہماری زندگیوں میں کتنا اسراف. کعب کہتے ہیں میں نے قمیص اتار کر دے دی تو پہننے کے لیے دوسری قمیص نہ تھی, مجھے اپنے ایک رشتہ دار سے عاریتاً لینی پڑی. حضرت کعب کہتے ہیں میں نکلا, میرے دونوں صحابی ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیعہ نکلے, سیدھا مسجد گئے. مسجد میں پورا مدینہ امڑ آیا تھا, پورے مدینے میں خبر پھیل گئی تھی کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو چکی ہے. سارا مدینہ امڑ آیا تھا اور سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے. پیارے نبی نے استقبال کیا, صحابہ استقبال کر رہے تھے, ہر کوئی مبارکبادی دے رہے تھے, مبارک ہو مبارک ہو. اور پیارے نبی نے جب ملاقات ہوئی کعب بن مالک کی تو کہا اے کعب خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے. تمہاری ماں نے جس دن سے تمہیں جنا ہے تمہاری زندگی میں آج سے بہتر دن کبھی نہیں آیا ہے جب آسمان سے وحی آ گئی, آسمان سے وحی آ گئی تمہارے سلسلے میں. حضرات بہت بڑا سبق. کیا سبق؟ سچ بولنے میں آزمائش ضرور ہے مگر سچ کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. منافق جھوٹ بول کر بچ گئے دنیا کی سزا سے, اب ان پہ آخرت میں عالم برزخ میں کیا گزر رہی ہوگی وہی جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے بندے سچ بولے تھے, کوئی عذر نہیں تھا, سستی سے پیچھے رہ گئے, غفلت ہو گئی, غلطی ہو گئی. سچ کہنے کی وجہ سے آزمائش ضرور آئی, لیکن دیکھو آزمائش کے بعد کتنا بڑا انعام ملا کہ آسمان سے قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں ان کے سلسلے میں نازل ہو گئی. اور اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کو قرآن میں صادقین کا ٹائٹل دیا. صادقین یہ سچے لوگ ہیں, راست باز لوگ ہیں. جب اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان جیسے ہو جاؤ. کن جیسے؟ کعب بن مالک جیسے ہو جاؤ, ہلال بن امیہ جیسے ہو جاؤ, مرارہ بن ربیعہ جیسے ہو جاؤ. کیا اعزاز ہے, کیا انعام ہے, اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی سچائی کو ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کرے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, چونکہ مجھے جو یہ اعزاز ملا, مجھے جو انعام ملا, مجھے جو عزت ملی کہ اللہ نے میرے بارے میں آسمان سے آیتیں نازل فرمائی, یہ سچ کہنے کی وجہ سے, سچ کہنے کی وجہ سے مجھے اعزاز ملا. اے اللہ کے نبی, ابھی بھی میں آپ سے عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ باقی زندگی میں بھی اب کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں کسی معاملے میں. یہ حدیث جب حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ اب باقی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے میری سچائی کو ایسے ایسے آزمایا, زندگی میں ایسے ایسے مومنٹ آتے تھے جہاں جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا اور میں سچ بول کے اپنا نقصان کر لیتا. کہتے ہیں اس کے بعد سے آج تک کسی معاملے میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی کی آخری سانس تک اسی سچائی پہ قائم رکھے گا. رضی اللہ عنہ, استقامت اسے کہتے ہیں.
میری اور آپ کی زندگی کا ایک دن جھوٹ کے بغیر گزرتا ہے کہ سوچ لو ذرا. ایک دن ہاں ایک دن جھوٹ کے بغیر گزرتا ہے کہ سوچ لو ذرا. جھوٹ جیسی عادت ہو گئی ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ زندگی کی بات کر رہے ہیں. جب سے میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ اب باقی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ نے ایسے ایسے آزمایا، ایسے موقع آتے تھے کہ جھوٹ بولنا پڑتا، مگر اس وعدے کو یاد کر کے میں سچ بولتا. اللہ نے اب تک مجھے ثابت قدم رکھا ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے آئندہ بھی ثابت قدم رکھے گا. رضی اللہ عنہ وارضا. تو جیسے ہم نے کہا یہ غزوہ تبوک تھا جس میں باقاعدہ جنگ تو نہ ہوئی، لیکن جنگ سے ریلیٹڈ جو واقعات تھے اس میں واللہ بہت سارے اسباق، بہت ساری عبرتیں جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رہیں، اور یقیناً رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو ان عظیم صحابہ کے کردار، ان کے اسوے کو اپنا عملی نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے کل کے درس میں بقیہ 5 درس جو رہ گئے ہیں مدنی زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت ہی اہم واقعات انشاءاللہ بقیہ 5 دنوں میں آئیں گے، اور ہمارے دروس سیرت کا مبارک سلسلہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. رب العالمین آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.